شہر اقتدار اسلام آباد میں اگر آپ چھوٹے بڑے سیاسی پہلوانوں سے بات کریں تو کہیں گے پاکستان کو دو بڑے چیلنجز درپیش ہیں. ایک تو دشمن بھارت کی طرف سے اس نے جارحیت کی، اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن پھر دوبارہ نہیں پلٹے گا. دشمن پلٹے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ جارحیت کا مرتکب نہ ہو، لیکن بلا واسطہ طریقے سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے خلاف. ریاستی دہشت گردی کا فٹ پرنٹ ان کا بہت پرانا ہے پاکستان میں، یقیناً وہ اس کو استعمال کرے گا. وہ آپ پہ معاشی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا. ابھی جارحیت کا مرتکب ہو چکا ہے، اس نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں، اور اسی طرح سفارتی دباؤ کی بھی بات کرے گا. تو یہ تو ہوا بھارت کا چیلنج. دوسرا جو بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے وہ ہمارا داخلی ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے. حکومت اور پاکستان کی بہت بڑی مقبول سیاسی جماعت جو اس میں اختلاف کی ہے، پاکستان تحریک انصاف، ان کے درمیان کسی قسم کے توازن کی ضرورت ہے. ان دونوں بڑے چیلنجز کا جو براہ راست تعلق ہے وہ ہماری معیشت سے ہے. یعنی کہ بھارت بالکل مرتکب ہو سکتا ہے معاشی دہشت گردی کے پاکستان کے خلاف، آبی جارحیت کا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ہماری معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو کیسے ان چیزوں سے نمٹیں گے؟ ہم سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں طلال چودھری صاحب سے، وزیر مملکت برائے داخلہ. سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان محترم طلال چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے داخلہ. بہت بہت شکریہ طلال صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ایک تو بالکل جو پاکستانی جشن منا رہے ہیں دفاع پاکستان کے بعد، وہ بالکل جائز ہے، لیکن جب آپ بطور حکومت دیکھنے کے آگے، کیا آپ بھارت کی طرف سے آپ کو کیا خدشات نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح کا وہاں پہ لب و لہجہ اپنایا جا رہا ہے، وزیر اعظم مودی جو ہیں بھارت کے جو جس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں، تو کیا خدشات ہیں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے پاکستان کی ریاست کا، وہ بڑا اصولی ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو بات چیت ہے، جو وسائل ہیں، انہیں بات چیت سے حل ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے تو اس کے لیے آپ شواہد دیں گے، آپ ان کے لیے کوئی ایویڈنس دیں گے، اس کا کوئی فورم ہوگا. آپ خود ہی جج، خود ہی جیوری، خود ہی پروسیکیوٹر سب کچھ نہیں بن سکتے. اور بہت ساری آپ کی الزامات، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اور ایک انٹرنل آپ کے جو پولیٹیکل سچویشن ہے، یا آپ اپنی پولیٹیکل گین کے لیے اور وہاں پر الیکشنز میں اپنی کامیابی کے لیے جو نیریٹو آپ نے بنایا ہے، اور مودی کا نیریٹو جو ہے وہ بڑا اینٹی پاکستان، اینٹی مسلمز، اور وہ اگر اس کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی افغانستان یا فلسطین ہے. پاکستان ایک ذمہ دار اور ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خود مختاری کا تحفظ جانتا ہے، تو وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. بہرحال ہم نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ انڈیا میں ایک اور جشن کا موقع دے گا. اگر کوئی ایسی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوگی تو اس دفعہ کا جو جواب ہے وہ اس میں بہت ریسٹرین تھا، بہت اس میں کوشش کی گئی کہ کوئی، لیکن اگلی دفعہ ہو سکتا ہے وہ ریسٹرین نہ ہو اور جواب بڑا شدید. اچھا، ہم دیکھنے کے بھارت ایک تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے فوجی جارحیت کی، جس کا پاکستان نے بڑا زبردست کہتے ہیں مؤثر جواب دیا. جو خدشات اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی اقدامات کرے، ڈپلومیٹک طرف سے کرے، کوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی تو کہ اسپیکٹرم وہ بڑا کر دے اپنی اس کا جارحیت کا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ساری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی انہیں ناکامی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس جو انہوں نے یا پر حملہ کیا، یا پر اس پہ انہیں پھر منہ کی کھانی پڑی. اور دنیا اس وقت ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اب تو لوگ مودی سے اور ان کی حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ملک کیوں ان کے ساتھ نہیں کھڑا، کیوں ان کی یہ ناکامی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان کے بیانیے کی بھی جیت ہے، اور یہ صرف ہماری فوجی جیت نہیں ہوئی بلکہ ہمارے بیانیے کی جیت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اس خطے کے اور پوری دنیا کا جو امن ہے، وہ دو ایٹمی ریاستوں کا جو ٹکراؤ ہے، اسے اندیشہ ہو سکتا ہے. ہم تو ذمہ داری سے پلے کریں. بہرحال ہمیں امید ہے کہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں انہوں نے رول پلے کیا ہے، اور وہ اب اس کی ذمہ داری لیں گی، اور آئندہ ہمارے ساتھ جو بات چیت اور باقی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں. آپ نے درست کہا کہ پاکستان نے بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا، لیکن ایک خدشہ جو بہت سارے میرے اور اینالسٹ تجزیہ کاروں سے جو بات ہوئی ہے
کہ جو کہتے ہیں نا کہ انٹرنل جو ٹیررزم کو وہ لوگ فروغ دے سکتے ہیں خصوصاً بلوچستان کے اندر، اور انہوں نے ماضی میں کیا بھی ہے، ان کے فٹ پرنٹس بھی ہیں. کچھ خدشہ ہے کہ اس طرح کی بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر، یا وہ آنچ بڑھا دے بلوچستان میں ہمارے خلاف؟ دیکھیے آج بھی وہ بی ایل اے کو اسپانسر کرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو اسپانسر کرتے ہیں، ان کو نہ صرف اسپانسر کرتے ہیں بلکہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس بہت سارے شواہد ہیں. جعفر ایکسپریس کا لیٹسٹ واقعہ ہے، ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ پکڑی گئی، لیکن ہم نے انہیں ہمیشہ ڈوزز دیے ہیں، ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ہم نے ایک ایونٹ کو بہانہ بنا کر پورے خطے اور پورے دنیا کے امن کو خراب نہیں کیا. جعفر ایکسپریس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت آنے پہ پوری دنیا کو دکھائی بھی جائے گی اور دی بھی جائیں گی. بہرحال ہم نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا. یہ پراکسی جو ہیں یہ اسی لیے انہوں نے یہ ایونٹ کیا ہے کیونکہ ان کی جو ویسٹرن سائڈ تھی وہاں پر انڈر پریشر تھی. ٹی ٹی پی اور جعفر ایکسپریس کے بعد بی ایل اے اور باقی بلوچستان میں قطر امن آیا ہے، دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی ہوئی ہے. افغانستان پر ہم نے کافی سارا دباؤ بڑھایا ہے ان سے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی تھی. ان کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے ایسٹرن فرنٹ پہ ہمارے ساتھ یہ ایونٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو بہرحال ہمیں پتہ ہے ہم پہلے بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور لیکن آنے والے دنوں میں آپ اسی طرح کا تکڑا رسپانس جس طرح انڈیا کو گیا اسی طرح ان کی پراکسی کو اور جتنی پراکسیز پاکستان کو ان کو آپ نظر آئے گا. اچھا، پروکسی کے علاوہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی حل کی بھی ضرورت ہے؟ جیسے ڈاکٹر مالک صاحب ملے تھے نواز شریف صاحب سے، اور بڑی امیدوں کے ساتھ ملے تھے، پھر یہ وعدہ ہوا تھا کہ خود نواز شریف صاحب بھی دورہ کریں گے بلوچستان کا. اس طرف بھی کچھ اقدامات کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے آلریڈی بلوچستان کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ بہت ساری پارٹیاں حکومت میں بھی شامل ہیں اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی ہمارا مکمل رابطہ رہتا ہے. اور جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف ساری صوبائی قیادت اور ساری پولیٹیکل قیادت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، کھل کے باتیں ہوئی ہیں، لوگوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے. اور اس میں ہم تو ہمیشہ اس بات کے دائی ہیں مسلم لیگ نون کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کو قومی دھارے میں ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ساتھ لے کر چلیں. اچھا، ایک اور بات جو لوگ بہت وہ کرتے ہیں کہ نون لیگ کے ٹریک ریکارڈ ہے، تو وہ ریجن کی آپ نے بات کی، ریجنل پارٹیز کی، لیکن آپ خطے میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہوں، اور خصوصاً بھارت کے حوالے سے ماضی کی حکومتوں نے نون لیگ کی بڑا ایک کہتے ہیں انیشیٹو لیا تھا. کتنی بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے، مایوسی ہے آپ لوگوں کے لیے جب آپ ہندوتوا دیکھتے ہیں اور جو کچھ مودی نے رویہ اپنایا. وہ نواز شریف آپ نے بڑی پہل کاری کی تھی ان کے ساتھ ملنے کی، میل ملاپ کی، کتنا بڑا مایوسی ہوئی ہے آپ لوگوں کو، اور کیا چلتے آگے کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے ہم بالکل ریجنل جو جتنی بھی لوگ ہیں جتنے ہمسائے ہیں خصوصاً ان سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا تعلق ہو، لیکن یہ اچھا ریلیشن شپ ہماری کمزوری نہیں ہے. اس وقت بھی جب انہوں نے 5 دھماکے کیے تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہی 6 کیے تھے اور الحمدللہ اس دفعہ بھی جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کی ہی حکومت تھی. اور جواب آپ کے سامنے، امن ضرور چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی خود مختاری یا پاکستان کے وقار میں کمی سے کی قیمت پر امن نہیں چاہتے. اور بالکل نہ جھک کے نہ ان سے ہم ایکول بیسس پہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. بہرحال میرا خیال ایک ایسی جگہ آ گئی ہے کہ انڈیا کو اب سمجھنا ہوگا کہ وہ ریجن میں اکیلا پلیئر نہیں ہے. ہماری ہیجمنی کی خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہماری ہوئی نظر آ رہی ہے. ریلیونس واپس آئی ہے اور ہمارے دنیا کو یہ پتہ چلا ہے کہ ریجن جو ہے وہ پاکستان کے بغیر وہ نہیں چل سکتا. سفارتی سطح پہ آپ لوگوں نے بھی انیشیٹو لیا ہے اور آپ ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اس میں شامل ہے اور بڑے اہم نام ہیں. بھارت نے بھی اسی طرح کی انیشیٹو لے رہا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حزب اختلاف کو بھی شامل کیا ہے. یہاں پر کوئی ایسا آپ لوگوں کی طرف سے ایسی انیشیٹو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو شامل کریں، دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں کو شامل کریں، تاکہ یونائٹڈ فرنٹ نظر آئے پاکستان کے، جب بیرون ملک جا کے آپ لوگ کنونس کر رہے ہوں پاکستان کا کیس بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے بلاول صاحب بھی ہمارے اتحادی ضرور ہیں لیکن وہ کیبنٹ میں تو نہیں ہے. اس کے باوجود بلاول صاحب کے باقی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور ہم تو چاہیں گے کہ جو لوگ بھی پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ پروفیشنلز ہیں، وہ ڈپلومیٹس ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں، وہ ہم ان کا بھیج رہے ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ ہی ہماری اپوزیشن جو پی ٹی آئی خصوصاً آپ کہتے ہیں وہ
ایسا کسی بھی ایشو کو بہانہ بنا کر اب پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس یا ان کی اپنے ذاتی معاملات کو لے آتی ہے اور اس کو وہ ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت وہ ایجنڈے کا حصہ ہے نہیں۔ تو اتنا بڑا خطرہ بھارت کا ہمارے پیش نظر ہے، ظاہر ہے کہ کبھی بھی دشمن کو جو ہے آسان نہیں لینا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا لوگ جو اسٹریس کر رہے ہیں کہ جی ہمیں انٹرنل بھی سیز فائر کی ضرورت ہے، کہ بھارت سے سیز فائر ہو گیا، اب ذرا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں حکومت کے، ان کے درمیان میں کوئی ریکنسلیشن ہو جائے، کوئی توازن آ جائے، کوئی اس سلسلے میں کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ انیشیٹو لیا جا سکتا ہے، لینا چاہیے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے تو حملہ نہیں 9 مئی کو ان پہ کیا تھا، یہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ جو جس طرح کا انہوں نے رویہ رکھا ہے، یعنی کہ لوگ اس لیے اسمبلیاں نہیں آتے کہ ان سے ریزائن لے لیے جائیں، اسمبلیاں توڑ دی جائیں، غیر سیاسی رویہ ہے ان کا، اور وہ کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، اور وہ کندھوں کے بغیر اب بالکل بے سہارا ہے۔ باقی رہی سیز فائر کی بات، تو سیز فائر ہی سیز فائر، لیکن اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو این آر او نہیں مل سکتا۔ اگر وہ این آر او کو سیز فائر سمجھ رہے ہیں تو وہ شاید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بڑا پانی گزر گیا، 9 مئی ہو گئی، اس کے بعد مزید گزر الیکشن بھی رہا ہے۔ ہوئے، مزید گزر رہا ہے۔ تو اب کچھ آپ دیکھتے ہیں کوئی امکان ہے اس چیز کا کہ مطلب کوئی حکومت کے پاس ظاہر اختیار ہے، طاقت ہے کہ وہ کوئی ایسے کنڈیوسو حالات بنائے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے اپنا کردار ادا کر سکے؟ یہ انہوں نے بنانے، وہ ہم نے آپ کو علیحدہ کریں ان تک اس طرح کے لوگوں، اگر ایک ہی وکیل ہوگا بانی پی ٹی آئی کا، اور وہی وکیل ہوگا 9 مئی کے حملہ کاروں کا، اور جب وہ ان کی ضمانت ہوگی تو پوری پی ٹی آئی اس کو ہیرو بنا کر کندھوں پر اٹھا کے، تو میرا نہیں خیال پھر آپ اس طرح کا ماحول بن سکتا ہے۔ یہ آج کے دن تک انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی یا بلنڈر تھا۔ باقی رہی کہ قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، اور 190 ملین ہو یا 9 مئی ہو، یہ معاملات سزائیں بھگت کے ہی ختم ہوں گے، اس کے درمیانی راستہ کوئی نہیں۔ یہ میرا آخری سوال، مجھے پتا ہے کہ آپ کو ایک اور میٹنگ میں جانا ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں پھر بھارت والے مسئلے کو پڑھاؤں گا، کیا کس طرح کے ایڈورس مووز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھارت کی طرف سے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ وہاں سے جو ہے آج کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، جو ان کے ذائم ہے وہ بالکل صاف ہے، وہ بول رہے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ بولیں گے ہی، اب کریں گے کچھ نہیں، انہوں نے کر کے دیکھ لیا، اور انہیں پتا ہے کہ استعفیٰ کریں گے تو شاید جواب جو ہے وہ بہت اور بھی تکڑا ہو۔ بہت بہت شکریہ طلال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ایک مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب، شہر اقتدار اسلام آباد کی جو ہے سیاسی فضائیں کیا کہتی ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں مطلب سینئر لیڈر سے کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ سب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چیف سیف جو ہیں عامر ڈوگر صاحب۔ بہت شکریہ ڈوگر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بہت شکریہ جی۔ ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نومبر میں آپ لوگوں نے آخری مرتبہ احتجاج کیا، اس کے بعد کئی مرتبہ آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس چیز کو آپ عملی جامہ نہیں بنا سکے، تو کیا حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ احتجاج اور مزاحمت تو کسی نہ کسی شکل میں روزانہ تحریک انصاف کر رہی ہے، مسلسل، پنجاب کے اندر ہو، کے پی کے میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، پارلیمنٹ کے باہر ہو، قومی اسمبلی میں ہو، احتجاج تو روزانہ ہو رہا ہے، اور روزانہ عدالتوں کے باہر بھی، عدالتوں کے اندر بھی ہم اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون بالکل ختم ہو گیا ہے، رول آف لا کو بحال کرو۔ اس ملک میں جو ہمارے سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل جو موٹیویٹڈ کیسز تھے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا، بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان کو رہا کرو۔ چلو ہمیں صرف کیس ہی ہمارے ارلی ہیئرنگ پہ لگا دو، ہمارے کیس ہی سن لو، باقی تو عدالتوں نے جو کرنا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ کہ بدقسمتی ہے کہ عدالت کے فیصلے آنے سے پہلے 2-3 صحافی جو ایوان اقتدار کے شہر میں بیٹھے ہیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ فلاں فلاں ہونے والا ہے۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی، اس سے بڑا عدالتی نظام کا جنازہ کیا نکلے گا جو اب نکلا ہے، بالخصوص 26ویں ترمیم کے بعد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، آپ لوگ اٹھ گئے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی فعال تحریک بھی نہیں چل رہی ہے، تو معاملہ انیشیا کی طرف چلا گیا۔ لگ رہا ہے کہ مطلب چیزیں بالکل منجمد ہیں، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، آپ لوگ اسمبلی میں بھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بریک تھرو کی جس طرح سے آپ ماضی میں کوشش کر رہے تھے، کیا کرتے تھے پی ٹی آئی، اس پہ لگ رہا ہے کچھ ذرا سا کمی آئی ہے، تاثر ہے مطلب کراچی تک خیبر۔ ابھی تو ایک ماحول بنا ہے جنگ کے بعد، اور جس طرح پوری قوم ایک سیسہ پلائی
دیوار بن کر اکٹھی ہوئی اپنی فورسز کے ساتھ اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیا. تو اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ اب بال ہے حکومت کی کورٹ میں اور طاقتور حلقوں کی کورٹ میں کہ وہ کیا اس ماحول کو، اس یکجہتی کو آگے فروغ دیں گے، یا پھر وہی جو ہم حالت جنگ میں ہیں پچھلے 3 سال سے مسلسل وہی حالت رہے گی. کیونکہ پی ٹی آئی نے اور تحریک انصاف نے تو ایک بڑا جسچر دیا، جب کہ دشمن حملہ کرے گا دشمن کے خلاف ہم سب اکٹھے ہوں گے. اور آپ نے ثابت کیا کہ سب سے زیادہ جو انتصاری ٹولہ جن کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ سوشل میڈیا کے انتصاری ٹولہ ہے، وہ وارئر بن کر انہوں نے ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا اور وہ جیت وہ کامیابی حاصل کی جو ہندوستان کے مکار اور مکروہ پروپیگنڈا کے سامنے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا شاطر ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی جو خاموشی ہے وہ کتنی معنی خیز تھی، اور نواز شریف نے اور اس کی بیٹی مریم نواز نے ثابت کیا کہ مودی ان کا یار ہے. جب سیز فائر ہو گیا اس کے بعد جا کر نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، اس سے پہلے کلیئرٹی کے ساتھ کھل کر وہ جو بات میرے لیڈر عمران خان نے 2019 میں کہی تھی جب انڈیا نے پلوامہ پر حملہ کیا تھا، ویسی بات نہ شہباز شریف نے کی، نہ نواز شریف نے کی، نہ مریم نواز. طے ہو گیا کہ اگر کوئی منہ توڑ جواب دے سکتا ہے افواج پاکستان کے ساتھ اس ملک کے دفاع کے لیے تو وہ صرف کارکنان تحریک انصاف دے سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ان کا ہمارا بانی قائد چیئرمین عمران خان. آپ نے درست کہا کہ ظاہر ہے کہ اس جو بھارت کے ساتھ کنفرنٹریشن تھی اس میں بڑا ایک مثبت رویہ رہا ہمارے سوشل میڈیا ونگ کا بھی، پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی. لیکن ساتھ ہی ایک اور بڑا تاثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ اب اتنی ڈیسائسو قسم کا پاکستان نے بھارت کا مقابلہ کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ سر سیاست تو ہوتی ہے جمہور کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو اس کا پیمانہ تو ہوتا ہے الیکشن. تو ابھی 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے وہ ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عوام نے ووٹ دیے. آج پھر جہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو عمران خان کے ساتھ اس ملک کی 80% سے زیادہ عوام ہے. آج آپ کہیں سروے کروا لیں، کہیں پول کروا لیں، کہیں بیلٹ باکس رکھتے تو آپ ذرا ووٹنگ کر کے تو دکھا رہے ہیں. آج عمران خان کی پاپولیرٹی ماشاءاللہ بقول آپ کی بہت زیادہ 80% ہے، 90% جو بھی ہو، مگر اس مقبولیت کو آپ کی قیادت جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہی، لیوریج نہیں کر پا رہی. ایک اور آپ کے چاہنے والے بھی الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے ناقدین بھی لگا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یقیناً ہمیں اپنی اس پاپولیرٹی کو اپنی پاور میں کنورٹ کرنا چاہیے، اور میں بطور پولیٹیکل ورکر یہی سمجھتا ہوں. اب اس کے لیے کوئی راستہ بھی بننا چاہیے، اور راستہ مذاکرات کا ہے. اور خان صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے کہ میں ہر فورم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اس ملک میں صرف انصاف کی فراہمی کے لیے. کہ 26ویں ترمیم کے بعد اور پیکا ایکٹ کے تحت جو آوازیں، پیکا ایکٹ کے تحت بالخصوص جو آوازیں ان کو پسند نہیں تھی، ان آوازوں کو دبانے کے لیے پیکا ایکٹ بنا دیا گیا. اور 26ویں ترمیم میں جو آئینی ڈھانچے کو پورا کورٹ کو پیک کر دیا، اس کے بعد اب انصاف اور عدالتوں سے تو کوئی امید ہی نہیں رہی. ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے میں آپ ڈائلاگ ہی کر سکتے ہیں، آپ مذاکرات ہی کر سکتے ہیں، اور مذاکرات کی ٹیبل پر بھی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. تو میں اس کا پہلے دن سے حامی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور وہ بڑے بڑے چیزوں پر ہونے چاہیے. ایک ہمارا مینڈیٹ آپ نے 8 فروری کو چوری کیا، اس پر بات ہونی چاہیے. آج دن تک حضور ایک ٹربونل میں ہماری اپیل نہیں لگی جو ہماری 85 سے 90 قومی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی فارم 47 کے ذریعے. اس کے علاوہ ہزاروں مقدمات جھوٹے بے بنیاد بنا دیے گئے، کوئی مقدمہ یہ ثابت نہیں کر سکے. آرمی کورٹ میں جو ہمارے کارکنان قید ہے اس پر بات ہونی چاہیے. اور آنے والے دور میں ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر دیتا تو 8 فروری کو جو خاموش انقلاب کے ذریعے
عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیے تھے تو نتیجہ بھی ان کی مانگوں کے مطابق کہیں سے کوئی یہ ظلم ہوا. یہ بتائیے کہیں سے کوئی انڈیکیشن ہے کہ حکومت میں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ ری تھنکنگ ہو رہی ہو کہ جناب اب جناب مطلب انف از انف، اب ذرا پاکستان کی سیاست میں توازن لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں 9 اور 10 مئی سے بیونڈ سوچ کر جی ری تھنکنگ کرنی چاہیے. اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس ملک کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو اس میں آپ کو ایک سیاسی استحکام کی بڑی ضرورت ہے. اور ایسے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بالخصوص پارلیمان کے اندر یہ اس اپرچونٹی کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سے ایونیو اوپن ہونا چاہیے. اور کوئی اوپننگ لوگوں نے بھی تو خواہش کی بات ہو گئی نا کہ آپ کی مثبت خواہشات ہیں کہ حکومت یہ کرے، مقتدرہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرے. کوئی سالڈ ایویڈنس ہے کہیں سے کہ جناب وہ سوچ رہے ہیں دیر از سم ری تھنکنگ؟ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس دن فلور آف دی ہاؤس پہ یہ بات کہی ہے تو یہ ایک گڈ انیشیٹو ہے. اچھا، تو اس کو آگے کس طرح سے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے تو اس پر بھی ایک ہماری طرف میں بھی ایک تھنکنگ چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سالڈ جس طرح آپ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں کوئی سلسلہ شروع ہو جائے. کوئی خط و خال آپ لوگوں نے اس کے پیش کیے کہ جی مطلب اشارے کنایوں میں یا کہیں سے آپ نے خط و خال وہی لائنز ہے جو جن کا میں نے ذکر کیا، وہی مسائل ہیں جو ہم بیان کرتے آئے ہیں، وہی ہمارے مطالبات ہیں جو سب جانتے ہیں. 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں. عمران خان نے کبھی اپنی ذات کی بات آج تک نہیں کی، اپنی رہائی کی بات آج تک نہیں کی. جب بھی بات کی ہے اس ملک کے غریب مظلوم عوام کی بات کی ہے. جب بھی بات کی ہے ان کارکنوں اور سیاسی قائدین کی ہے جن کو 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. جب بھی بات کی ہے 74 سالہ اس خاتون یاسمین راشد کی بات کی ہے جو بے گناہ ناجائز جیل کاٹ رہی ہے. بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے. وہ آپ کی پارٹی کے بعض رکن اس کی تردید بھی کی کہ عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی مطلب ایسے انیشیٹو کسی نے حکومت نے یا حکومت کے جو اتحادی ہیں یا ان کی جو اسپانسرز ہیں سپورٹرز ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ جب یہ بھارت کے ساتھ آپ کی کنفرنٹریشن جو تھی وہ عروج پہ تھی؟ نہیں دیکھیں ہم نے ایک جوائنٹ ریزولوشن دیا، اسپیکر آفس میں ہماری میٹنگز ہوئی، وہاں تک تو باتیں چل رہی ہیں لیکن مذاکرات کے حوالے سے ابھی کوئی ایسی بات پریکٹیکل نہیں ہوئی ہے. اچھا ایک اور بہت میں ایک اور کہتے ہیں عام ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کے بارے میں اور پارٹی کے اندر عدم اعتماد کے بارے میں. اور میں اگر آف دا ریکارڈ آپ کے پاس دوستوں سے میری آج بھی بات ہوئی سینئر لوگوں سے تو کہنے ہیں کہ جناب مطلب ہے ہمارے اپنے چاہنے والے ہماری زندگی جیرن کر دیتے ہیں. کوئی یوٹیوبرز باہر سے بیٹھ کر یا یہاں پہ جو بہت پرجوش کارکن ہیں یا سیاستدان ہیں وہ پورا سے بھی آؤٹ آف لائن ہوتے ہیں، تنقید شروع ہو جاتی ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے؟ چیلنج تو بہت ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جیل میں ہے اور ہم ایک آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں. ایک چیلنجنگ ہم ایک سٹیج ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کچھ دوستوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور ایک اتحاد اور یگانیت کے ساتھ اس جنگ میں اکٹھے اترے اور آگے اس جد و جہد میں اور اس مزاحمت کے سفر میں اکٹھے چلے. تو ابھی تک تو ہم اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آن دی ہول سب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اور اس اصولی موقع پر تو سب اکٹھے ہیں. چھوٹے موٹے کوئی ریجنز میں اختلافات ہیں، کوئی صوبوں میں اختلاف ہیں، کوئی ضلعوں میں اختلافات ہیں، یہ تو ہمیشہ چلتے رہتے. تو سوشل میڈیا بریگیڈ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ سوشل میڈیا بریگیڈ اور یوٹیوبرز نے آپ دیکھیں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے جنگ کے ان گنوں میں. جو پی ٹی آئی سے منسوب سوشل میڈیا کے لوگ ہیں میں آگے بھی چاہوں گا کہ وہ اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں تاکہ اس ملک کے اندر ایک سیاسی ہم آہنگی، ایک اتحاد، اتفاق، ایک یگانیت آگے بڑھے اور اس ملک میں جو سیاستدانوں سے سپیس چھین لی گئی تھی اس کو ان کو واپس ملے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت ہی اہم جو مسئلہ ہے کیا مطلب ایشو ہے اور بڑی اس کے اوپر آپ لوگوں میں ایک زمانے میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا کہ ایک براڈ بیس حزب اختلاف کا اتحاد، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ لوگوں نے گفتگو بھی شروع کی اور بڑی مثبت قسم کی خبریں بھی لگی، لیکن اب لگتا ہے معاملہ وہ بھی کچھ مطلب ٹائے فش والا ہو گیا.
مجھے اس وقت یہ تو ہمارا جو اتحاد ہے اچھک صاحب اور حامد رضا صاحب اور MWM وہ تو برقرار ہے جی. لیکن اس میں گیم چینج ہونی تھی فضل الرحمان صاحب کے آنے سے. وہ گیم چینجر تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا. بہت سارے ایشوز پر پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, غیر اخلاقی ہے اور اب ان کو رہا ہونا چاہیے. تو ہماری ابھی بھی کوشش ہے. ہم نے پچھلے جو ابھی انگیج کیا تھا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, کوئی شکل ایسی بنے کہ ہم پارلیمان کے اندر. تو ان کو کیا اعتراض کیا ہے فضل الرحمان صاحب کو کہ جناب جو کہتے ہیں نا کہ بیل جو ہے منڈی نہیں چڑھ رہی, کیا وجہ ہے؟ نہیں وہ کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری فی الحال جو شورا ہے اس نے اس سٹیج پر ہمیں کہا کہ ہم PTI کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے. ظاہر ہے دیکھیں ایک پہاڑ اتنا گیپ تھا ہمارا, پھر ایسا ایسا کم ہوتے ہوتے ہم ایک دوسرے کے مجھے بیٹھتے ہیں, ورکر ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. پہلے تو گالی گلوچ کا کلچر تھا نا ہمارا اور فضل الرحمان صاحب کا. ارے ایک جو مطلب ہے میرے ذرائع کہتے ہیں جو وہاں پہ ہیں GUI کے دوستوں سے جو بات ہوئی, وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل فیصلہ کرنے والا ہے PTI میں وہ تو جیل میں ہے, اور باقی ہم جتنے لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں الگ الگ سگنل ملتا ہے. تو آپ لوگوں کے اندر جو فیچرز ہیں, جو ڈفرینسز ہیں, وہ کتنا بڑا آڑے آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واٹس ایپ ہاؤس سے بتا رہا ہوں. یہ بات جو ہم نے اپنے لوگوں سے پوچھی, انہوں نے کہا انہوں نے اپنے کو پہ زیوم کر لیا مورل اس بات تو سب ایک ہی کرتے ہیں. اچھا کہ آپ آئے اور اس اتحاد کو لیڈ کریں گے. اور مین فوکل پرسن ظاہر ہماری طرف سے فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میری جتنی صاحب میں دیر بھی بات ہوئی ہے کلیئرٹی کے ساتھ ہوئی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مکمل حمایت کے ساتھ ان سے باتیں. اچھا اب میں ایک اور ایشو پہ پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جس طرح کے سب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں. بھارت کے یقیناً پاکستان نے حملہ ناکام بنا دیا ہے, لیکن اس کی طرف سے کہتے ہیں نا کہ براہ راست شیطانی نہ کرے بالواسطہ شیطانی کر سکتا ہے. کتنی ضرورت ہے سب پاکستان کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی؟ بہت ضروری ہے. ان حالات میں جب مکار دشمن ابھی بھی چکنا ہے اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ دھاگ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہم پر ابھی حملہ بھی کرے گا, وہ سائبر حملہ بھی کرے گا, دہشت گردی وہ جو بھی سپورٹ جعفر ایکسپریس کا واقعہ مت بھولیے. تو ایسے میں ہمیں اس ملک میں ایک سیاسی ہم آہنگی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایسے میں یہ بہترین وقت ہے کہ جو 2-3 سالوں سے ایک جنگ کی سی فضا تھی PTI کے درمیان اور مقتدرہ کے درمیان. مقتدرہ کو اب سوچنا چاہیے کہ ریاست ماں ہوتی ہے, ماں کی جیسی ہوتی ہے, اور بچوں سے چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اب بہت ہو گئی. اب لگتا تو نہیں کہ وہ مقتدرہ جو ہے وہ اب عام آدمی ایون بڑے بڑے مقتدہ بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر حکومتی لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اب بس ہو گئی ہے, اب آپ کی صلح ہو جانی چاہیے. اچھا لیکن مجھے جو لگتا ہے جو انڈیکیشن ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ 9 مئی کو نہ بھلانے کو تیار ہے نہ معاف کرنے کو تیار ہے. ابھی تک کا اسٹیٹس یہی ہے. دیکھیں ہم تو پھر کہتے ہیں 9 مئی کا ایک کمیشن بنا دے, ایک آزاد فری فیئر کمیشن بنا دے, اور 9 مئی میں جن لوگوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس کی ہے ان کو سزا دے. پہلے آپ نے سزائیں دی ہیں 130 سے زائد, تو ہمارے پولیٹیکل ورکر آج بھی ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں, اور 2 لوگ تو سزا پوری کر کے بھی آ گئے. درست. اب اس کے بعد کیا ہو سکتے, پھر پھانسی لگائی جا سکتی ہے. اچھا بس یہ میرا آخری سوال, اور یہ میرے خیال میں وہ سوال ہے کہ جو آپ کی پارٹی کے لوگ یا جو آپ کے ہمدرد ہیں ان کے بڑے وہ ہے کہ بھئی عمران خان کو نکالنے کا کوئی آپ لوگوں کے پاس مضبوط قسم کا منصوبہ ہے یا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ منصوبہ عمران خان کو نکالنے کا یہ کہ ملک میں, ملک سے باہر, ایوان میں ہر جگہ پر عمران خان کی رہائی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, لڑتے چلے جائیں گے. ابھی تک جو عمران خان پہ ایک مقدمہ ہے جس میں وہ سزا یافتہ ہے وہ القادر وہ مقدمہ ہے جس میں 1 روپے کا بینیفیشری نہ عمران خان ہے نہ بشرا بی بی ہے. اس میں بینیفیشری کون ہے؟ آصف علی زرداری, جس نے ملیر کی زمین 40,000 کنال بیچی ملک ریاض کو. اس میں بینیفیشری کون ہے؟ حسین نواز,
جس نے 20 ملین پاؤنڈ کی مالیت کا اپنا فلیٹ 40 ملین پاؤنڈ میں بیچا ملک ریاض کو، جہاں برطانیہ میں ان کی جو کرائم ایجنسی ہے اس نے فلیگ کھڑا کیا اور جہاں سے یہ معاملہ چلا 300 ارب کا۔ تو عمران خان تو کہیں کوئی بینیفیشری نہیں ہے، وہ ٹرسٹ کی زمین ہے ملک ریاض عمران خان کا، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کا مختلف اداروں کو بطور مخیر وہ پہلے بھی امداد کرتا رہا ہے۔ اس نے اس سے پہلے شوکت خان پشاور کے لیے بھی 2005 میں بھی ایک خطیر رقم دی تھی، تو اس نے ٹرسٹ کے لیے زمین دی ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے۔ عمران خان یا بشرا بی بی کہاں بینیفیشری ہیں وہ بتا رہے 300 ارب روپے تو واپس آئے۔ بڑے آپ نے اہم سوال وہ انٹرسٹ کے ساتھ آج بھی حکومت پاکستان کے خزانے میں موجود ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ دانش اسکول اور دوسرے رفائی اور فلاحی ادارے بنائیں گے۔ تو ایک مقدمہ عمران خان پہ القاتل کیس جو 15 منٹ سے زیادہ کا مقدمہ نہیں ہے، اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ بدھ کو بھی ہم جا رہے ہیں یہ سن لیں تو 16ویں منٹ عمران خان بری ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پہ مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عامر ڈوگر صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب جس طرح کے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے اس میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، اور اگر آپ حکومت کے لوگوں سے بات کریں تو بھی آپ کو یہی پیغام ملتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دشمن کے ساتھ فائر بندی ہو سکتی ہے، بھارت کے ساتھ فائر بندی ہو سکتی ہے، تو آپس میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں اسی کے ساتھ عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔